السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت یاب بنایا اور ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ دوستوں، میں آج سلام اور مصافحہ کے بارے میں بیان کروں گا کہ ہمارے ایمان والے جو بھائی ہے تو 50% ایسے ہیں جس کو سلام کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، مصافحہ کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مصافحہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں آپ ایک سائڈ میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کی پوری وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ دوستو، سب سے پہلے جب ہم کسی سے ملے اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ جو شخص ہے تو وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو ہم جب سلام کریں تو سلام کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف اتنا کہہ دینا کہ السلام علیکم تو سلام، اور سامنے والا نے یہ کہہ دیا کہ وعلیکم السلام تو اسے سلام پوری ہو گئی؟ بہتر طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مان لیں کسی شخص کو اگر ہم سلام پیش کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ السلام قبل الکلام کے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، تو کہیں بھی ہوں اور اس میں حدیث شریف میں اس کے بہت سارے وضاحت کی گئی ہیں سلام کے بارے میں اور مصافحہ کرنے کے بارے میں، کہ جب بھی تم کسی شخص کو اگر سلام کرو، مصافحہ کیا کرو، تو اتنا ضرور کہا کرو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ضرور کہا کرو۔ اور جب مصافحہ کیا کرو تو مصافحہ میں یہ دونوں ہاتھ جو ہیں ایسے ملایا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہاتھوں کو ملایا کرتے تھے۔ دوستو، میں سلام کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو شخص روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سلام کا پہل کرے اور سلام کا جواب دینے والا بنے تو اس کے اندر خاصیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان تکبر سے پاک ہو جائے گا، وہ انسان تکبر سے پاک ہو جائے گا۔ اور دوستو، سلام جسے ہم آمنے سامنے مل جاتے ہیں تو مان لے کہ ہم سلام کرتے ہیں آمنے سامنے والے کو، لیکن اگر شخص ہم سے غائب ہے، وہ ہم سے ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہم اس کو سلام کیسے پیش کریں؟ اگر ہم سلام کو پیش کرنا چاہیں تو کیا کسی کے ذریعے سے ہم کہلا بھیجیں کہ بھائی اس فلاں شخص کو بول دینا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کیا، یا اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں؟ تو یعنی غائب کا سلام تو کیسے کریں؟ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے سلام کریں، وعلیہ السلام۔ اور جب کوئی کافر سلام کرے تو کافر کے سلام میں کیا جواب دے کہ السلام علی من اتبع الہدی، کہ آپ پر سلامتی ہو، لیکن جب آپ ہدایت پر آ جائیں، جب آپ اسلام قبول کرنے والے بن جائیں، جب آپ ایمان میں داخل ہو جائیں، تو اس کو بلاتا ہے سلام۔ اب سلام کے معنی کیا ہیں؟ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو السلام علیکم اللہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو، اور آپ سے ہم کوئی گلا شکوہ نہیں کرتے ہیں، آپ سے ہم سلامتی چاہتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ تو دوستو، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں، اور سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ دنیا میں آئے اور کھا پی کر چلے گئے، بچہ پیدا کر کے چلے گئے، دنیا کی لطف اور جو چیزیں ہیں رنگینیاں اس کو دیکھ کر کے چلے گئے، نہیں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری طریقے اور ساری سنتوں کو جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ تو عمل کب ہوگی؟ جب ہم اس چیز کو سیکھیں گے، پھر اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہماری زندگی جو ہے وہ عمل کرنے والے کیسے بنے، ہم اس کی فکر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر عمل کی عادت ڈالے گی۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اور یہ جانکاری کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگلے ملتے ہیں کسی نئے مسئلے کو لے کر کے، تب تک آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہے۔ شکریہ، الحمدللہ۔